بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو مورل اسٹوریز کی ہے۔ دیکھیے آج کا ٹاپک ہے دوسروں کی مدد کرنا، جو یہ تربیتی بات ہے، یعنی کہ جو سیکھنے والی باتیں ہوتی ہیں، جو دینی بات ہے، تو اس کا ٹاپک ہے دوسروں کی مدد کرنا۔ بچوں یاد رکھو، دوسروں کی مدد کرنا ایک بہت ہی اچھی عادت ہے، اس لیے جب تم کسی کو پریشان دیکھو تو ضرور اس کی مدد کرو۔ اگر کوئی بھوکا ہے، اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے تو اسے کھانا کھلا دو۔ کوئی بیمار ہے، اس کے پاس دوا لانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اسے دوا دلا دو۔ کسی کے پاس بہت زیادہ سامان ہے تو اس کو اٹھانے میں دشواری ہو رہی ہو تو بڑھ کر اس کا کچھ سامان اٹھا لو۔ اور کوئی غم زدہ یعنی غمگین ہے، دکھی ہے، پریشان ہے تو اسے تسلی دے دو۔ کسی شخص کو اور کوئی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو پوری کر دو۔ اس طرح دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ایسے شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں، دنیا میں بھی اسے عزت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرو، دوسروں کے کام آؤ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرماتے ہیں۔ یعنی ہم کسی اور کی ضرورت پوری کریں گے یا کسی اور کی پریشانی میں کام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری ضرورت پوری کرے گا، ہماری پریشانی کے وقت ہماری اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ یعنی ہم کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ثواب ہے نا۔ اور بتائیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ہمارے کام آئیں گے، اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے آپ لوگ جب دوسرا کوئی پریشانی میں ہو تو دوسروں کی مدد کرنا پلیز مت بھولا کریے، یہ بہت ایک اچھی بات ہے اور ہمارے اسلام میں بہت اس کو اہمیت دی گئی ہے۔ اب اگلا دیکھیے، یہ وعدہ پورا کرنا، یہ ٹاپک ہے، یہ کہانی ہے۔ تو یہ کہانی اس لیے ہوتی ہے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، لیسن لیں۔ جیسے کہ قرآن شریف کی آیت ہے نا، ایک سورہ یوسف کی آیت میں بار بار پڑھ رہی ہوں اور بتا رہی ہوں۔ سورہ یوسف کی جو آیت نمبر 111، اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں لکھا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً، یعنی اس کے میننگ ہے یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ یعنی جن کے پاس عقل ہے، جو اچھا برا اپنا سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، تو ان واقعات سے یہ لوگ عبرت لیتے ہیں، ہے نا، لیسن لیتے ہیں۔ تو ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں۔ ایک بار کا ذکر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نوجوان ہی تھے، اس وقت آپ نبی نہیں ہوئے تھے۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے ایک ساتھی عبداللہ تھے، ان کے ساتھ آپ اکثر کاروبار کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان سے کسی مال کی خرید و فروخت کا کچھ معاملہ کیا۔ بات کچھ طے ہو چکی تھی، کچھ رہ گئی تھی کہ عبداللہ کو کسی کام سے جانا پڑا۔ چلتے وقت وہ کہہ گئے کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں واپس آ کر بات پوری کروں گا۔ جانے کے بعد عبداللہ بھول گئے۔ 3 دن تک انہیں اپنا وعدہ یاد نہ آیا۔ تیسرے دن جب یاد آیا تو وہ دوڑے ہوئے اسی جگہ پر آئے جہاں دونوں میں 3 دن پہلے بات چیت ہو رہی تھی۔ آ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ عبداللہ اپنی اس حرکت پر بہت شرمندہ ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو غصہ ہوئے نہ ہی ناراضگی ظاہر کی، بلکہ بہت ہی نرمی سے اتنا فرمایا، عبداللہ تم نے مجھے بڑی تکلیف دی، 3 دن سے یہیں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہوئے وعدے کا کتنا زیادہ خیال کیا۔ اس طرح اگر تم بھی کسی سے کوئی وعدہ کرو تو اسے ضرور پورا کیا کرو۔ دوسرا کوئی اگر تم سے کوئی وعدہ کرے یا اسے پورا کرنا بھول جائے تو اسے معاف کر دو۔ یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے آخری نبی ہیں، جن کی امت میں سے ہم، انہوں نے کیا کہا ہے کہ کسی کے وعدے کا کتنا خیال کیا ہے کہ 3 دن تک وہیں بیٹھے رہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم بھی کسی سے وعدہ کرو تو اسے ضرور پورا کیا کرو۔ اگر کوئی تمہارا وعدہ، تم سے کوئی وعدہ کرے اور اسے پورا کرنا بھول جائے تو اسے ہم معاف کر دیں، نہ کہ لڑائی جھگڑا کریں، ہے نا۔ تو ہمارے حضور جو تھے، پیارے نبی جو ہیں،
کتنی اچھی اچھی باتیں ہمیں سکھلا رہے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی کہ آپ کو اپنا وعدہ کسی بھی حال میں پورا کرنا چاہیے, ہے نا. تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ لوگوں تک فائدہ پہنچے, اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. اللہ حافظ.